السلام علیکم۔ ٹائٹن سب مرین کے بارے میں آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی، بہت ساری پوسٹ دیکھی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، کیا وجوہات تھیں۔ ٹائٹن سب مرین تو سمندر کی گہرائی میں اتنا جا ہی نہیں سکتی تھی، پھر بھی لوگ چلے گئے۔ میں آپ سے یہاں پر لوگوں کے سوچنے کا انداز شیئر کروں گی۔ کچھ لوگوں نے بڑا پازیٹیو سوچا اور زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی، اگر یہ پیسہ ملک کے غریبوں پر خرچ ہوتا تو ہزاروں غریبوں کے گھر کے چولہے جل جاتے، یا یہ دولت اس مشکل وقت میں کہیں کسی ضرورت مند طبقے پر خرچ ہو جاتی۔ سب کا سوچنے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ چند ایک لوگوں نے پازیٹیو کمنٹس کیے، وہ سوچ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ پوری دنیا نے ان کے کمائے ہوئے پیسوں کو اپنا سمجھ کر بولنا شروع کر دیا۔ ان کا محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے، وہ جیسے چاہے خرچ کرے۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ باپ بیٹے نے مرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے تو وہ کبھی بھی نہ خرچ کرتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی کمائی ہوئی دولت سے گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور جہاز کریش ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اب جو میں کمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ان کی سوچ مجھے باقی سب سے منفرد لگی۔ ہم کیوں نہیں ایسے سوچتے؟ پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے کی ناگہانی موت کا بہت دکھ ہوا۔ کامیاب بزنس مین کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے لاکھوں گھروں کو روزگار نصیب ہوتا ہے۔ ریاستی ادارے ان کے پیدا کردہ وسائل سے ہی چلتے ہیں۔ اللہ پاک ان دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہم کیوں لوگوں کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں جبکہ ہم انہیں جانتے بھی نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کی مدد کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کا سہارا بھی ہوں۔ زندگی میں جو بھی حادثات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں وہ ہمارے لیے خدا کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی بلینئر ہی کیوں نہ ہو، وہ زندگی جیسی نعمت نہیں خرید سکتا۔ اگر اس کی موت آ گئی ہے تو وہ زندگی نہیں خرید سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے جو زندگی جیسی نعمت ہمیں دی ہے وہ انمول ہے، تو اسے بیکار کے کاموں میں، بیکار کی فکروں میں ضائع مت کریں۔ اس زندگی جیسی نعمت کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ خدا حافظ۔